جو مرجئہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آدمی کتنا ہی بڑا گنہگار ہو اس کے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا. صلاۃ کتنے ہی چھوڑ دے، زکوٰۃ، روزہ، حج کچھ بھی چھوڑ دے اس کے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا. بلکہ یہ تو مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی نصاب والی کتاب میں بھی آخر والے حصے میں اس کو لکھا ہے کہ بندہ اگر پوری زندگی نماز نہ پڑھے، بندہ پوری زندگی روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کرے، دین اسلام کا کوئی بھی عمل نہ کرے، کوئی نیکی نہ کرے پوری زندگی، تو وہ کافر نہیں ہے. لیکن اگر وہ دین کا مذاق اڑائے گا تو کافر ہے. تو یہ بات والی بات تو ٹھیک ہے، مذاق اڑانے سے تو کافر ہوگا. لیکن اگر دین پہ کچھ بھی عمل نہ کرے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہ کرے تو کافر نہیں ہے. یہ والی بات مال نظر ہے، یہی چیز ہے. اور ساتھ میں کہتے ہیں ان لوگوں کے کتابوں میں ملے گا، شرع عقائد میں مل جائے گا اور دیگر کتابوں میں، کہ اہل ایمان جتنے بھی مسلمان ہیں ایمان کے باب میں سب برابر ہیں، سب کا ایمان برابر ہے. بلکہ یہاں تک کہا ان کے اسلاف نے، اہل دیوبند کے اسلاف نے، پرانے اسلاف ماتریدیوں نے، اشعریوں نے کہا ایمانی کا ایمان ابی بکر و عمر، میرا ایمان ابو بکر عمر کے ایمان کی طرح ہے. پھر جوش میں آئے تو کہا ایمانی کا ایمان رسول اللہ. پھر جوش میں آئے تو کہا ایمانی کا ایمان جبریل، میرا ایمان جبریل کی طرح ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ ان کی نظر میں ایمان صرف زبان سے بولنا اور دل سے مختصر سے سچائی کا، اللہ کے نبی کی سچائی کا، دین کی سچائی کا یقین رکھ دینا. دل میں ایک بار اعتقاد رکھ لیجئے بس ایمان ہو گیا. زبان سے ادا کر دیجئے ایک بار، اتنا کر دینے سے ان کا ایمان مکمل ہے. تو اگر ایمان یہی ہے تو ظاہر بات یہ اتنا ہی تو ابو بکر نے بھی کہا، عمر نے بھی کہا رضی اللہ عنہم، اور یہی بات اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں، جبریل بھی جانتے ہیں. لیکن ایمان یہ نہیں ہے. سلف کہتے تھے، حسن بصری وغیرہ نے کہا کہ اور دیگر سلف نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے افضل ترین امتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے افضل شخص ہے. ابو بکر کو فضیلت عمر پہ، عثمان پہ، علی پہ، دیگر صحابہ پہ کس چیز سے ملی؟ کثرت صلاۃ سے، کثرت صوم سے، کثرت زکوٰۃ سے، کثرت صدقات و خیرات سے نہیں. ان کے دل میں جو ایمان کی قوت تھی، جو صداقت تھی، سچائی تھی، قوت ایمان، اس قوت کا مقابلہ کسی کا نہیں تھا. ابو بکر کا ایمان سبحان اللہ اتنا اعلیٰ کوالٹی کا ایمان ہے کہ ان کو صدیق کہا گیا. مکہ والے مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھائی یہ تو ایک ہی رات میں بیت المقدس ہو کر کے آ گیا، نعوذ باللہ ہے. معراج کے واقعے میں آپ نے جب سنایا، مذاق چل رہی، پورا مکہ ہنس رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے. دوڑے دوڑے کچھ لوگ گئے، ابو بکر، اب بات آتے ابو بکر کو بہت تصدیق کرتا ہے نا کہ میرا نبی یا میرا دوست محمد جو ہے سچا ہے. آپ پتہ کرتے ہیں کہ ایک رات میں کیسے ہو کر کے آ گیا فلسطین سے. یہ عام حالات میں تو بحقیقی ناممکن ہے، لیکن نبی کے لیے ایک الگ استثنائی حکم ہے، معجزہ ہے. آ کر کے مذاق میں کہتے ہیں بھائی تمہارے ساتھی نے تو ایسے سے کہا ہے. ابو بکر کیا فرماتے ہیں؟ پورا مکہ مخالف ہے، اگر یہ محمد نے کہا ہے تو وہ سچا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں. سبحان اللہ. اگر کہا ہے، واقعی معنی میں کہا ہے، ہاں کہا ہے، اگر کہا ہے تو سچ ہے اس کی بات، میں تصدیق کرتا ہوں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پہلی بار کہا، ابو بکر میرے پاس وحی آئی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور دین کا، اسلام کا یہ والا پیغام دیا ہے. کہا آمن تو، بغیر سوچے سمجھے پہلی بار میں قبول کر لیا. اس چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متاثر ہوئے کہ بعد کے وقتوں میں کہا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے لوگو پوری دنیا نے مخالفت، تم نے میری تکذیب کی مگر ابو بکر نے میری تصدیق کی. تم نے جھٹلایا، ابو بکر نے میری تصدیق کی. سب نے مجھے تکلیف پہنچائی، ابو بکر نے میری مدد کی، جان سے، مال سے، اولاد سے. اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو لگا دیا، اپنے غلام کو لگا دیا. ہجرت کا واقعہ جانتے ہیں آپ؟ عبداللہ جاتے تھے لے کر کے، ان کی بیٹی اسما جاتی تھی، اور جاتے جاتے آخری وقت میں زیادہ سفر باندھتے ہوئے کوئی رسی نہیں ملی،
اپنے کمر بند کو نکالا، اس کو توڑا، آدھا حصہ کیا، آدھے سے کمر باندھی اور آدھے سے آپ کے تھیلے کو باندھا اور کہا یہ لیجیے اللہ کے رسول۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر نے اپنی جان بھی دی، اپنا مال، خود 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی، مال بھی لگایا، اپنی جان۔ واقع جانتے ہیں، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے جاتے ہو؟ تو کیا کہا؟ ڈر لگتا ہے اللہ کے نبی، کہیں آگے سے آپ پر حملہ نہ ہو جائے، کبھی پیچھے سے نہ ہو جائے۔ غار ہرا، غار ثور کے واقعے کو آپ جانتے ہیں کہ وہاں بہرحال بعض روایتیں ایسی بھی جن پہ کلام ہے، لیکن عمومی تاریخی طور پر یہ باتیں اتنی مشہور اور معروف ہیں کہ ان کو اہل علم نے قبول کیا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمات کا تذکرہ کرنا تو بہر کے اس وقت مقصود بھی نہیں ہے، مراد یہ کہ دیکھیں اپنی جان بھی لگائی، مال متاع، اپنی اونٹ تیار کیے ہوئے تھے، اونٹنیاں، زیادہ سفر بھی، بکریوں کا چرواہا ان کا آتا تھا، شام کو لوٹا کے وہاں دودھ پلا کر لوٹتا تھا، اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو سب کو لگا دیا۔ تو مال، اولاد، جان اور ساری چیزیں خرچ کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اپنی بیٹی بھی دے دی نکاح میں، اور کیا چاہیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ابوبکر کی خدمات تھیں، آپ نے کہا بعد کے وقتوں میں کہ تم لوگ ابو بکر کے متعلق مجھے تکلیف نہ دو ہے۔ تو آپ نے پھر ابو بکر کے لیے مستقل فضیلتیں بیان کی کہ اگر میں اہل زمین میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ تو کیا ہے، فرماتے ہیں سلف نے کہا کہ ابو بکر جو سب پہ سبقت لے گئے وہ دل کا ایمان ہی تو تھا۔ تو کیسے کر کے یہ عام لوگوں کا ایمان اور صحابہ کا ایمان برابر ہو سکتا ہے؟ یہ مرجیہ کا اور دیوبندیوں کے علماء کا اور ان کی کتابوں کا یہ من گھڑت عقیدہ ہے جو غلط ہے۔